السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلم اور سکھلائے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو الاسماء اسماء نام صفات کلہا سب کے سب ثم پھر عرضہم ان کو پریزنٹ کیا پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں پر فقال تو اللہ رب العزت نے فرمایا انبئونی مجھے خبر دو باسمائی سات ناموں کے ہاؤلائی ان کے سات نام ان کے ناموں کے ساتھ مجھے خبر دو ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے قالو تو فرشتوں نے کہا میں قرآن پاک کھول رہا ہوں ہم نے آج پھر جو ہے نا ایک ریپیٹڈ پوائنٹ کو کہ بہت ڈیٹیل سے ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی اس کو دوبارہ سے ری تھنک کرنا ہے اس اگلی آیت کے تحت. ٹھیک ہے. قالو تو میں یہ اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ میں کیا بات کرنے والا ہوں. قالو تو انہوں نے کہا سبحانک پاکیزگی آپ کے لیے ہے. اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے اور آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی تو آپ قرآن پاک کو کھول لیں. اس کے لفظی ترجمے پہ ہم نے غور کرنا ہے اور نوٹ کرنا ہے کہ ہم کیا پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہیں, کس بات پہ ہم بات کرنے والے ہیں. قالو انہوں نے کہا سبحانک پاکی آپ کے لیے ہے, پاک ہونا آپ کا ہے. لا علم نہیں علم, لنا ہمیں کوئی علم نہیں, الا سوائے اس کے کہ ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا, ما جو علمتا تو نے سکھایا نا ہمیں, انکا بے شک آپ, انتا آپ ہی ہیں. جب کا اور انتا ایک ہی معنی ہے, ایک ضمیر متصل ہے اور ایک منفصل ہے, تو انکا انتا جب دو اکٹھے آ جائیں دونوں مبتدا ہیں, ٹھیک ہے, تو بات میں تاکید آ گئی تو اس کا معنی ہوگا بے شک آپ ہی ہیں جو العلیم علم والے, الحکیم حکمت والے. اور یہ جو وزن ہے فعیل کا جو وزن ہے, یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل تھنگ ہے جو میں شیئر کرنے والا ہوں, لیکن علیم اور حکیم یہ ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں اس کے اندر, یعنی فور ایور. تو علیم کا معنی ہوگا ہمیشہ جاننے والے, اور الحکیم کا معنی حکمت والے, دنا. ٹھیک ہے. اور حکیم کسے کہا جاتا ہے اس پہ ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ. لیکن اب اس سوال پہ غور کرنا ہے. اسکرین آپ کے سامنے ہے. فرشتوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں. اب اس پورے سینیریو کو دوبارہ ذہن میں لے آئیں اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں کس پوائنٹ کی طرف آپ کو فوکس کروانا چاہتا ہوں, اور آپ کے ذہن میں کون کون سے پوائنٹ جو ہے نا وہ کیا نام ہے آتے ہیں. سینیریو کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا,
اور خون بہائے گا اور فساد کرے گا. اللہ رب العزت نے جواباً فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. I know what I'm doing. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے. ٹھیک ہے. سکھانے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو جتنی مخلوق اس وقت ذریہ تو آدم تھی, اللہ رب العزت نے سامنے کر دیا کہ آپ اعتراض کر رہے تھے, چلو بتاؤ یہ کیا کرے گا, وہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا. تو یہ سارا سینیریو ہم نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, اللہ رب العزت نے آخر میں کہا کہ ان کنتم صادقین, اگر آپ کی آبجیکشن ٹھیک ہے تو آپ اس بات میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیں. اب فرشتوں نے جواب میں ایک جملہ بولا ہے جو کہ یہاں پہ نہیں بنتا. اگر مجھ سے کہا جائے کہ بھئی اگر آپ جانتے ہیں تو بتا دیں, اگر آپ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور آپ کا اعتراض ٹھیک ہے تو بتا دیں. تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ مجھے علم نہیں ہے, مجھے علم نہیں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک جملہ بولا ہے. جملہ انہوں نے یہ بولا, سبحانک. سبحانک. سوال یہ ہے کہ فرشتے یہ جملہ کیوں بول رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ریکیپ بھی کر لیتے ہیں, اگر ریکیپ کرنا ہے تو کل کی کلاس کا ریکیپ کرنے کے بعد اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں. اس سوال کو سوچنے کا ہم ٹائم دیتے ہیں. جی, کل کی کلاس میں ہم نے کیا اہم نقطے جو کل سیکھے تھے اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی سی دہرائی بھی ہو جائے, اور اس سوال کے جواب کو بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا. تو ریکیپ فرشتوں نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے, یہی تو کہا. سبحانک, تو اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے. آف کورس نہیں, وہ تو ہے, نہیں. ترجمہ تو یہی بنے گا, ترجمہ تو یہی ہے, لیکن پوائنٹ کیا ہے, ہاں, کھانا کہنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مطلب جو غلطی ہم کر رہے ہیں وہ اپنی وجہ سے جو بھی کر رہے ہیں غلطی ہے تو پوائنٹ سمجھنا ہے دوبارہ. تو سر ریکیپ کرتے ہیں کل کی سیشن کو, پھر آگے چلتے ہیں. پھر اس سوال کی طرف میں نے سوال چھوڑ دیا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے سوچنے کا. I'll give everybody time to think. انشاءاللہ سوچیں, ٹائم ہے انشاءاللہ. جی سر, یہ جو پوائنٹ آپ نے سوال کیا ہے اس میں تھوڑا سا یہ میں آپ نے لکھوایا تھا تسبیح میں کہ فرشتوں کو فکر تھی کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرے, نہ شکری نہ کرے, یعنی کہ وہ حق نہ ادا کرے. یہ پوائنٹ اس میں ہوتا ہے کہ کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی دن رات تسبیح کر رہے ہیں اور انسان اس چیز کا حق کہیں نہ کہیں نہیں ادا کر سکا, تو یہ کہیں جواب بیٹھتا ہے. چلو ریکیپ کرتے ہیں. I'll give more time to think انشاءاللہ. جی سر, آپ نے کل کی ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں کی؟ No, I did today, لیکن میں نے لیٹ اپلوڈ کی. I did. ہاں, میرے کچھ پوائنٹس تھے کل کی کلاس میں وہ مس ہو گئے تھے. چلو کوئی مسئلہ, کوئی ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل کے سیشن میں جو اہم چیزیں آپ کو یاد ہوں کل کے سیشن سے, ریپیٹڈ نہیں, نئی چیزیں, کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں بتاتا تو تھوڑے بہت میرے پاس ہیں, وہ میں کر دوں گی. ٹھیک اگر کسی نے لکھے ہیں تو پھر ٹھیک. ٹھیک. I don't think anybody got anything. It's okay. میں اچھا تھوڑے سے پوائنٹس کر دوں, اس میں تھوڑے بہت میں لکھے تھے. عافیہ نے کیا ہے لگتا ہے انمیوٹ. عافیہ what you got? ماشاء اللہ. سر, کل تو آپ نے علم کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیث نوٹ کروائی تھی اور کچھ مثالیں بھی دی تھیں. اوکے, علم کی فضیلت, تو اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں تو کل کل کے تسبیح کے سیشن میں بارے ہم نے, میں علم کے بارے میں بات ہوئی تھی. جی آپ ٹھیک کہہ رہی, کل کے سیشن میں ہم نے کون سی اہم چیزیں سیکھی؟
اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے بتایا تھا نا کہ لہجے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر تو ہمارا لہجہ غصے والا ہوگا، حقارت والا ہوگا، نفرت والا ہوگا، تو ہمارا جو امپریشن ہے وہ اچھا نہیں جائے گا. یا اس لہجے میں اگر ہم کوئی تعریف بیان کریں گے، تسبیح کریں گے، تو اس پہ ہمیں اجر نہیں ملے گا. امپریشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ تسبیح کی بات امپورٹنٹ ہے. جی. ہاں ماشاء اللہ. اگر ہم اس لہجے میں تسبیح کریں گے تو وہ تسبیح نہیں کہلائے گی. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو دیکھ کے تنزن ماشاء اللہ بول دیتے ہیں، سبحان اللہ بول دیتے ہیں، تو یہ تسبیح کے زمرے میں چیز نہیں آئے گی. بالکل ماشاء اللہ. تو ہیں پاکیزہ لفظ، لیکن ان کے پیچھے انٹینشن جو ہے وہ تنزیہ ہے، تو وہ مذاق ہی طور پر حقارت، جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کیٹیگری میں آ کے یہ غلط بات بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ گناہ انسان کمائے گا اپنے لہجے اور کیا نام ہے، اپنے رویے کی وجہ سے. ماشاء اللہ. دیٹس an important point to remember. جی. اور کچھ احادیث تھیں جیسے آپ نے لکھوائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درہم یا دینار چھوڑ کر نہیں جاتے تھے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے تھے. انبیاء علیہ السلام. ماشاء اللہ. اوکے. انبیاء. ہاں انبیاء. ہاں اوکے جس ماشاء اللہ. کسی نے جتنا علم لے لیا انبیاء کی زیادہ وراثت کا حقدار بنا. جتنا زیادہ علم اتنی زیادہ اور وراثت. اگر ہم نے کسی چیز میں حسد کرنا ہی، ہرس یا حسد کرنا ہی ہے تو علم میں کریں. علم، اور اگر کسی کے پاس علم. مال ہو اور وہ اور سب کی دوسری خیرات بہت کر سکے. اگر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری تاجر کا آپ نے بولا تھا ہاں جی کہ اگر کوئی تاجر ہو اور وہ اپنے مال کا استعمال جو ہے وہ دعوت میں کرے، خدمت اسلام کی خدمت میں کرے. ماشاء اللہ. اوکے. اور ایک اور بھی اہم پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے علم کی فضیلت کے بارے میں 12 مقام میں قرآن پاک میں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. میں نے وہ میں اصل میں 12 پوائنٹس اپنے نوٹس میں سے شیئر کرنے والا تھا، قرآن پاک سے نہیں. ٹھیک ہے، وہ میرے 12 مقام پر علم کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا. تو مجھ سے ہو سکتا ہے غلطی ہوگی ہو، لیکن وہ مقام میں نے گنے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کی ہو تو آپ کے پاس یہ نمبر ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے یہ 12 پوائنٹس بولے تھے وہ میرے پاس جو نوٹس ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب واپس سوال پہ آتے ہیں. سوال یہ ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک شخص نے کہا کہ ایسا کام کرنا ہے، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، ایک کام کرنا ہے اور اگلا بندہ اس کام پہ آبجیکشن لگا دے تو دراصل کیا اس کام پہ اعتراض ہے یا تو سبحانہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں نے اشارہ کر دیا ہے. سبحانک، قالوا سبحانک. قالوا سبحانک. نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ کہہ سکتے ہیں سو کہ نہیں سمجھ آ رہی. اس وقت اور اگر کوئی جواب دینا چاہ رہے تو انمیوٹ کر سکتا ہے ود ان 5 سیکنڈ. اوکے. I think nobody. اوکے. اللہ رب العزت نے جب یہ کہا تھا کہ میں آدم کو، بے شک میں زمین میں خلیفہ کو بنانے والا ہوں، زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اسپیشلی لفظ بولا انی، بے شک میں ہوں. اٹس مائی ڈیسیژن. تو جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو ایک لمحے کے لیے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیسیژن پہ اعتراض ہے، کہ کہیں فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. تو فرشتوں نے فوری طور پہ اس بات کو کلیئر کیا کہ ہم آپ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں.
पॉइंट समझ आया? जी जी समझ। एवरीबॉडी राइट? तो फरिश्तों का सुबहान बोलने के पीछे जो हिकमत है या जो वजह है, वो अपने आप को इस बात से क्लियर कर रहे हैं कि हमारा ये जो एतराज है आपके फैसले पे नहीं है, आपके बारे में नहीं है कि ये आपका फैसला ठीक नहीं है। आप खालिक व मालिक होने के नाते से ऐसा फैसला क्यों कर सकते हैं? ये आपके बारे में एतराज नहीं है, आपके बारे में हमारी सोच साफ है, आप पाक हैं। हमारा जो एतराज है वो इटसेल्फ आदम, जस्ट आदम है, इसलिए उन्होंने सुबहानक बोला। अब वही नजरिया जो मैं पहले बयान कर रहा था उसकी मजीद तायीद हो गई इस आयत से भी। उन्होंने नहीं कहा क़ालू ला इल्मा लना, सुबहानक ना इस्तेमाल करते, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना के बाद कह सकते थे क्या नाम है कि अंत क़ज़ैता, आपने फैसला किया है, ठीक है, क्या आपका फैसला ठीक है। लेकिन नहीं, उन्होंने सुबहान के जरिए अपने आप को क्लियर किया कि हम आपके बारे में हमारी सोच और राय ठीक है, आपके बारे में हम आपको पाक समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना, क़ालू सुब्हानका, उन्होंने कहा आप पाक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक हैं। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डिसीजन को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्लान किया है उसके बारे में क्लैरिटी तस्बीह बयान करने के बाद उन्होंने कहा, देखें एक और चीज, इमेजिन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी फरिश्ते को सिर्फ एक जिम्मेदारी दी हो और वो उस जिम्मेदारी में अधूरा इल्म रखता हो, ऐसा हो सकता है? मेरा मेरा सवाल समझ आया? मैंने क्या सवाल किया? जी सर, हाँ, समझ। तो ये क्या ऐसे मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी फरिश्ते को एक जिम्मेदारी दी हो और वो उस जिम्मेदारी के बारे में अधूरे इल्म का मालिक हो या उसके पास इल्म ना हो? नहीं हो सकता, राइट? नहीं हो सकता। अल्लाह और ने यहां पे फरिश्तों को फरिश्तों की आजिज़ी देखें। बादलों पे फरिश्ता रात मुकर्रर है, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करता है, और हर फरिश्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करता है, हम नहीं हक अदा करते। यही तो हमारी कमजोरी है, यही चैलेंज है। हर फरिश्ता अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करता है, हक अदा करता है, जरा भी वो थकता नहीं है, स्लो नहीं होता है, सुस्ती का शिकार नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई नींद नहीं है, कुछ नहीं है। ये इमेजिन, अल्लाह की दी हुई पावर, जी बिल्कुल अल्लाह की दी हुई पावर है कि फरिश्ते नाफरमानी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, राइट? अब वो फरिश्ते इतनी सलाहियतों के बावजूद उनकी आजिज़ी की इंतहा देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में क्या कह रहे हैं? ला इल्म लना इल्ला मा स्क्रीन नजर आ रही है ना? अल्लमतना। वो कह रहे हैं हमें इल्म नहीं है, जब हमें कोई इल्म नहीं, जितना आपने ला हमें इल्म लना, सिखाया, ला इल्म लना। जितना आपने तब तो कहते सिखाया हैं उन्होंने अपने आप को उसके इल्म सिखा, पॉइंट समझना है, समझना है। अभी अगर मैं कहूंगा जितना आपने हमें सिखाया, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं, इस पहले पॉइंट को समझिए कि उन्होंने अपने आप को इल्म से खाली कर लिया है, अपने आप को इल्म से खाली कर लिया कि हमें तो किसी बात का इल्म था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो इल्म आपने हमें दिया, यानी जो भी जिम्मेदारी आपने दी है उस इल्म पे, उस जिम्मेदारी पे जो हम अमल कर रहे हैं वो आपकी दीन तालीम की बिना पर, ठीक है। अब उनके अंदर क्या है, फरिश्तों के अंदर क्या कोई खामी पाई जाती है? कोई खामी नहीं पाई जाती, ठीक है। अब उनकी आजिज़ी है, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, ठीक है। तो उन्होंने पहले अपने आप को, अपने इल्म को, अपने इल्म का जो पैमाना है उसको खाली करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत, जब बोल रहे हैं इल्ला मा अल्लमतना, फिर वो अल्लाह की ही तारीफ कर रहे हैं अपने मुकाबले में। इस जुमले के अंदर भी अल्लाह की तारीफ हो रही है कि हम तो कुछ भी नहीं है, आपने हमें तालीम दी है, ठीक है ना, आपने हमें तालीम दी है। तो ये अल्लाह ताला की अजमत इल्म के बारे में, ठीक है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम,
بے شک آپ ہی ہیں جو علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اب یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے, علیم اور حکیم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علیم اور حکیم کیوں استعمال ہوئے؟ کوئی ٹرائی کرے گا گیس کرنے کی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر علیم کا تو مطلب ہے کہ آل نوئنگ نا, جی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. ہاں جی. اور صحیح سائڈ میں بتایا گیا نا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا اور جب ان کو جواب مل گیا تو انہوں نے اپنی وہ جو اس پوائنٹ کو اس کو دبانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور بتایا کہ ہمارے علم میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے. اس لیے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ علیم علم بھی اللہ کے پاس اور حکمت بھی اللہ ہی جانتے ہیں. یا شاید آگے جا کے اس پوائنٹ میں یہ حکمت ہے نا کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی, یعنی کہ اپنے پہ بلیم ہی کیا ہے نا, اور مان لیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. لیکن آگے جا کے جب شیطان اعتراض کرے گا تو وہ ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے ورڈ گلا ہے. اب تو میں یہ حکمت اس طرف بھی اشارہ دے رہی ہے. ابھی اس کو مزید سمجھ, لفظ حکمت کو سمجھنا. حکمت کہتے ہیں کسے؟ حکمت کے کئی معنی ہیں, یعنی اس سب پریٹی وائڈ, بہت وسیع ورڈ ہے, بہت وسیع ورڈ ہے, اور اس کے ہر اینگل سے بڑے معنی بنتے ہیں. جو سب سے پاورفل اور اوتھینٹک معنی بنتا ہے نا, وہ کیا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے ہر قسم کے نتائج سے آپ بخوبی واقف ہوں, اور ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں. یہ ہے حکمت. مثال کے طور پر میں نا اس کو عملی طور پہ مثال دینے کے لیے, بات سمجھانے کے لیے میں یہ مثال دیتا ہوں, اور یہ پہلے بھی مثال دی ہوئی ہے. میرے ساتھ گاڑی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں گاڑی چلا رہا ہوں, نیا روڈ ہے, اس بندے نے اس روڈ کو دیکھا ہوا ہے. ایسے سمجھ لے کہ میں لاہور سے ملتان جا رہا ہوں فار ایگزامپل, یا لاہور سے گوجرانوالہ جا رہا ہوں, یا لاہور سے قصور جا رہا ہوں, یا لاہور سے ملتان جا رہا ہوں, اسلام آباد جا رہا ہوں, یا فیصل آباد. ٹھیک ہے, میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں, لیکن جو ساتھ والا شخص ہے وہ اس روڈ سے بخوبی واقف ہے. ساہیوال سے فیصل آباد کا روڈ تو ابھی تک انڈر کنسٹرکشن, آئی تھنک 2 or 3 years. آرانو فیصل آباد سے لاہور سے اسلام آباد کا راستہ تو ٹھیک ہے, آران لاہور سے فیصل آباد کے راستے کی کیا رپورٹ ہے؟ اچھا, تو سمجھ لیں کہ وہ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں اور راستہ جو ہے نا وہ خراب ہے کئی جگہوں پر. میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں نے گاڑی چلانی شروع کی اور میں نے اپنی سپیڈ کو کراس کرنا شروع کر دیا. آئی ایم گوئنگ فاسٹ. اور اس بندے نے مجھے بولا کہ آگے سپیڈ جمپ آ رہا ہے یا آگے سڑک ٹوٹی ہوئی آ رہی. اگر تو میں نے اس کی بات کو سن کے سمجھ لیا, اس پہ اعتبار کر لیا, یقین کر لیا, نصیحت کو مان لیا, اور میں سلو ہو گیا, یہ حکمت کی علامت ہے. یہ حکمت کی علامت ہے, نصیحت کو سننا اور اس پہ عمل کرنا. اور اگر میں نے نصیحت کو اگنور کر دیا اور وہ بندے کو پتا ہے کہ آگے جو ہے نا ٹوٹی سڑک ہے اور اٹس ناٹ ٹو فار, اور میں سپیڈ کنٹرول نہیں کر رہا, تو سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں کیا آئے گی کہ یہ سمجھداری کا فیصلہ نہیں ہے, تمہیں سلو ہو جانا چاہیے. میں بتا رہا ہوں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس بندے کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ اب تیز گاڑی چلانا بیوقوفی ہے, عقل مندی نہیں ہے, بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں اس گڈھے میں لگا, گاڑی کا ٹائر خراب کر دیا, یا گاڑی کو ڈیمیج کر دیا, ٹھیک ہے, اس بندے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ایک بات بیٹھ جائے گی, کیا؟ کہ بیوقوف انسان ہے, جس نے میں بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, اس نے میری بات نہیں سنی. اس کا مطلب ہوا کہ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو نتائج کی پرواہ نہ کرے اور جو دل میں آئے کرے, نصیحت کو اگنور کر دے. اب اگر وہی بندہ, جیسے میں نے بولا کہ نصیحت کی, میں رک گیا, سلو ہو گیا, سپیڈ کے بم سے میں نے احتیاط کی, گاڑی بچ گئی, اپنے آپ کا بچاؤ کر لیا, ساتھ والے کا بچاؤ کر لیا, اب اس بندے کے ذہن میں کیا ہوگا؟ کہ بندہ سمجھدار ہے, عقل مند ہے. تو یہی سے بات دنا بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک اور بھی اگزامپل ہے کہ بات تو سمجھ آ چکی ہے, وہی اگزامپل ہے لیکن اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیا گیا ہے. کہ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں, لمبے روڈ پہ ہیں, جیسے لاہور سے اسلام آباد کا لمبا راستہ ہے, 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے مثال کے طور پر.
آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے جو ہی ریڈیو ٹرن آن کیا تو ریڈیو اسٹیشن پہ بولنے والا کہہ رہا ہے کہ اتنے ڈسٹینس پر، وہ جی پی ایس سے چیک ہو جاتا ہے کہ اتنے ڈسٹینس پر فلاں شہر کے قریب ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے اور 2 گھنٹے کا ڈیلے ہے۔ اب عقل مند انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ریڈیو بتا بھی رہا ہے کہ ٹیک دیٹ روٹ یا راؤٹ اینڈ اوائڈ دا ٹریفک۔ اب ریڈیو بتا رہا ہے۔ اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ حکمت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ سمجھداری، حکمت، سمجھداری، عقل مندی، تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ بھلے میں اس انسان کو نہیں دیکھ سکتا، بھلے مجھے نہیں پرواہ کہ وہ بندہ کیسا لگتا ہے کیسا نہیں لگتا، مجھ تک پیغام پہنچ گیا ہے۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں احتیاط کر لوں۔ احتیاط کیا کروں کہ اس رستے کا انتخاب کر لوں جس رستے کے ذریعے میں اس ٹریفک سے بچ سکوں، اور اگر میں اس نصیحت پہ عمل نہیں کروں گا تو ٹریفک میں جکڑ گیا اور 2-2.5 گھنٹے لگ گئے، پھر وہاں پہ بیٹھا خود کو بھی کوسنا اور ٹریفک کی وجوہات کو بھی کوسنا اور اوپر سے حکومت کو بھی کوسنا، ہر چیز کو کوسنا، تو وہ کیا ہوگا کہ تجھے پیغام مل چکا تھا اور تم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ حکمت کا انداز ہے، مطلب کہ کانسیکوینسز کو، نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں العلیم کے ذریعے کہ مجھے علم ہے، اور صرف علم نہیں ہے، علم کی بنا پر مجھے معلوم ہے جو میں فیصلہ کر رہا ہوں اس کے آگے نتائج کیا ہیں، مجھے ان سے بھی واقفیت حاصل ہے، اور میں جو فیصلہ کر رہا ہوں بڑی سمجھداری سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے جو اگلی آیت ہے قالا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 33 کے اندر، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ انہیں، خبر دو، باسمائہم، ان کے ناموں کی۔ اب امیجن کریں کہ ہم سب کھڑے ہیں اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنی اولاد کے بارے میں پتہ چل چکا ہے تو ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے بعد کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہماری تفصیل سے بات بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنی دیر لگی ہوگی، امیجن کریں کتنا عرصہ لگا ہوگا۔ اب یہ دنیا ہے، دنیا کا نظام، سورج ڈھل رہا ہے، دن چڑھ رہا ہے، سورج ڈھل رہا ہے، دن چڑھ رہا ہے، تو یہ سرکل چل رہا ہے، تو کئی دن، مہینے، کتنے سال گزر گئے ہوں گے، لیکن وہ تو ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے وہاں پہ، نہ تو وقت کا سسٹم ہے جنت میں، نہ صبح و شام کا سسٹم ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب کتنا عرصہ لگا ہوگا، اللہ اکبر۔ فلما، تو جب انبأہم باسمائہم، لائک ہی فنش ہز جاب، جب انہوں نے بتا دیا he did his job, like he introduced to everybody، ٹھیک ہے، باسمائہم، ان کے ناموں کے بارے میں، تو پھر اللہ رب العزت بولے، اللہ رب العزت دوبارہ پھر بولے، حالانکہ اللہ رب العزت کہہ چکے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب جو بول رہے ہیں دراصل، اب جو امیجن، آپ ایک بات کو دوبارہ ریپیٹ کریں، اور آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے، اور آپ کو جو دوبارہ بات بولنی پڑے اس کا کیا افیکٹ ہونا چاہیے؟ کوئی گیس کرے گا؟ تاکید کے لیے ڈفرینٹ سوچیں، اب تاکید کا مسئلہ نہیں ہے میں نے اسی لیے بولا بادشاہ ہو، بڑا پاورفل ہو، ٹھیک ہے، ایک بات کہہ چکا ہو لیکن پھر دوبارہ بات کرے، اور اللہ رب العزت نے ایک انداز بھی اختیار کیا، میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، انداز کیا ہے؟ قالا، اللہ رب العزت میں، علم، ڈیڈ آئی ناٹ اقول لکم، ٹولڈ یو، ڈیڈ آئی ناٹ ٹیل یو، ڈیڈ آئی ناٹ ٹیل یو، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا؟ اب اٹ ہیز ٹو ڈو ود سم تھنگ، یہ اس کا ایک مقصد ہے، گیس کریں۔ آئی نیڈ ایوری باڈی ٹو پونڈر، سوچیں، غور کریں۔ سر محبت کا ایلیمنٹ ہے۔
اس کے علاوہ ماشاءاللہ دیٹس گڈ ٹرائی. ڈیپ, نیڈ ٹو گو ٹو ڈیپ. لائک امیجن کریں میں آپ میں بات کرتا ہوں. امیجن کریں آپ نے ایک کسی کو حکم دیا, باپ ہونے کے ناطے سے, ماں ہونے کے ناطے سے, اپنے کسی بچوں میں سے کسی ایک بچے کو, یا استاد ہونے کے ناطے سے کسی ایک شاگرد کو جو کہ انتہائی فرما بردار ہے, اور اس نے بات کو سن لیا ہے, لیکن آپ پھر بات کو اللہ دوبارہ تعالیٰ ریپیٹ کریں. ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کروایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا, یعنی اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تو منع کیا تھا پہلے, اس بات کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو تم سے یہ کہا تھا نا کہ میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, کس لیے میں پیدا کر رہا ہوں. چلو میں بتا دیتا ہوں اس کا کیا مقصد ہے. اس لیے ڈفرینٹ. جزاکم اللہ خیر. جب ایک پاورفل ہستی, ایک بادشاہ, ایک حکیم, ایک علیم, انتہائی زیادہ محبت اور رحم دل, سب کچھ رائٹ, انتہائی زیادہ, انتہائی ہر چیز انتہا پہ, وہ جب بات کو ریپیٹ کرتا ہے نا اپنی ایگزیکٹلی بات کو, اور اس میں یاد دہانی کے لیے بھی بولے, اس وقت پھر اگلی بندے کو, جس کو وہ مخاطب ہے, اس کو عاجزی پہ مجبور کر رہا ہے, عاجزی و انکساری پہ, ان کے اندر کے ان کی جو عاجزی و انکساری, یہی کہیں گے, ان کی بے بسی کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. عاجزی از دا بیسٹ ورڈ. ٹھیک ہے, اب عاجزی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب اگلی آیت بتائے گی, بتائیں عاجزی کا تقاضا کیا ہے؟ ایکسپٹ کر لیں, جھک جائیں, مان جائیں, وہی بات. اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے ویسے؟ سرنڈر کر دیں. سمجھ آ رہی باتیں؟ ڈاٹس مل رہے ہیں ہاں, کہ نہیں؟ میں یہ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں نے تو آج اسکرین نظر آ رہی ہے نا سب کو؟ اوکے, یہ رہی آیت. میں آیت کو نہیں, میں لفظی ترجمے کو نکالتا ہوں. یہ رہا. یا آدم قال, اللہ رب العزت نے فرمایا, یا آدم, اے آدم, انبئہم, آپ بتائیں ان کو, باسمائہم, ان کے نام, فلما, تو جب, انبأہم, انہوں نے بتا دیا ان کو. دیکھو فرشتوں کے لیے بھی ہم استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, باسمائہم, ان کے نام. تو اللہ رب العزت نے فرمایا, الم اقل, کیا میں نے نہیں کہا تھا, لکم, تم سے, انی اعلم, کہ میں جانتا ہوں. اب اتھارٹی آ رہی اوپر, اب اتھارٹی, پاور. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. کیا حکمت والا انداز ہے, کیا خوبصورت انداز ہے, کیا خوبصورت انداز ہے. ڈگنیٹی ایک لفظ ہوتا ہے, ڈگنیٹی, وقار, انسان کا وقار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے, بغیر لہجہ بدلے ہوئے, بغیر کسی ناراضگی, بغیر کسی سخت جملے کے, ڈگنیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے فرشتوں کو مجبور کر دیا ہے علمی بنا پر, دلائل کی بنا پر, کیا نام ہے, مزید ان کے اندر جو عاجزی و انکساری ہے اس کو بڑا, یعنی اس کو انکریز کرنے پر, ان کی عاجزی و انکساری کو اللہ رب العزت نے ڈبل کر دیا. یعنی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مزید ہمبل ہو جائیں, مزید ہمبل ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اب اس عاجزی کو اللہ رب العزت ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس ہمبلنس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کس طریقے سے؟ اللہ رب العزت میں, انی, بے شک میں, اعلم, جانتا ہوں, غیب السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں کے غیب کو. اب یہاں پہ, اب یہاں پہ روب ہے, اب یہاں پہ روب ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. وَأَعْلَمُ, پھر وہی بات, اعلم ریپیٹ ہو رہا ہے. بات جب ریپیٹ ہو, بات آگئی وہیں پہ, اگلے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو سوچا بھی تھا یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے,
वअअलम, और मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ, मा तुबदून, फरिश्ते क्या छुपा सकते हैं, सवाल है कौन छुपा सकता है यहाँ पे, मा तुबदूना, क्या जरूरत पेश आई अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये कहने की। अब ये सवाल है, ये सवाल बरकरार रहेगा, क्योंकि हमने इसको समझने के लिए हमें एक बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो छुपा सकता है कुछ। यहाँ पे मा तुबदूना, जो तुम छुपाते हो, वमा कुंतुम तक, सॉरी, जो तुम जाहिर करते हो, तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। फरिश्ते क्या हाइड कर सकते हैं, अल्लाह अकबर, फरिश्ते क्या छुपा सकते हैं। अगली आयत पे चलें बात को समझने के लिए। चलो मैं अगली आयत पे ले जाता हूँ आपको, हालांकि हमारे हो रही है। अगली आयत है हमारे पास। पिछली आयत में बात समझ आ चुकी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ कह रहे हैं कि इन्नी आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, मैं जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। अब अगली आयत कुछ कहने वाली है और आपने ढूंढ के गैस करके जवाब देना है। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। वइज़ क़ुलना, और जब हमने कहा, लिल मलाइकति, फरिश्तों से, उसजुदू, तुम सजदा करो, लिआदम, आदम को, फसजदू, तो उन लोगों ने, यानी फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीसा, सवाए इब्लीस के, अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और उसने बड़ाई चाही, तकबर किया, वकाना, और वो था, 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 मिनल काफिरीन, काफरों में से। किसने पॉइंट समझ लिया है, लेट्स सी। पिछली याद पे चलते हैं बात को समझने के लिए दोबारा। हाँ जी, हु गॉट द पॉइंट? जी आफिया, आपने अनम्यूट किया है और हाथ भी खड़ा है, लेकिन मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। जी आफिया। सर वो अभी आपने जो बात की है कि उन छुपाते क्या हैं, वो जो अल्लाह ताला ने बोला है कि आप लोग जो छुपाते हैं और जाहिर करते हैं, तो यहाँ पे इब्लीस का है ना कि उसने एक चीज अपने अंदर छुपाई थी तो क्या ये और बात अल्लाह ताला ने वो पहले ही बता दी। अब यहां से क्या अदब हासिल हो सकता है, इस बात से हमें क्या अदब अदब क्या हासिल होता है? दैट्स अ गुड पॉइंट, यू गॉट इट राइट। आपने बिल्कुल ठीक टारगेट किया है, क्योंकि मैं कि उस्ताद अपने इल्म के बारे में जानता है। क्या 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 क्या, सॉरी। उस्ताद अपने इल्म के बारे में जानते हैं। उस्ताद अपने इल्म के बारे में, या उस्ताद अपने, ओके, दैट्स शागिर्द के। ओके, लेट्स ट्राई समवन एल्स। ओके जी, आपका हाथ खड़ा है अमजद, अमजद साहब। ओके, आपका हाथ नीचे चला गया, अच्छी बात है। और कौन, कोई ट्राई करेगा? जी अमजद साहब। सर वो जिसमें तुबदूना मा तक्तुमून, इसमें इब्लीस पहले से उनमें फरिश्तों में मौजूद था, तो तख्तुमून में उसे टारगेट किया गया है। उसे टारगेट किया गया है। हाँ जी, कि अल्लाह ताला जानते थे कि क्योंकि उस्ताद जो होता है वो शागिर्दों के बारे में मालूमात रखता होता है। एक्सपीरियंस होता है, जब पता होता है। हाँ जी। तो इसका मतलब और ये फिर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हाँ 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 हाँ, सॉरी, अल्लाह ताला इस बात को भी जानते कि जो आपने इधर बयान किया, वकाना मिनल काफिरीन, तो वो काफरों में से ही था, कि वो पहले दिन से ही अपने तमाम नेक अमाल का वो बदला चाहता था। ओके, माशाल्लाह, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो रूल क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें? रूल क्या है? उस्ताद होने के नाते से, बाप होने के नाते से, वाइज और दाई होने के नाते से, मुकर्रर और खतीब होने के नाते से क्या रोल मिल रहा है यहाँ पे? मैं किसी और को मौका दूंगा, कोई और ट्राई करेगा? माशाल्लाह।
जज़ाकुमुल्लाह खैर अमजद साहब। मतलब एक टीचर होता है अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स के लेवल को समझता है, जब वो पढ़ाता है क्लास लेता है तो वो अपने टीचर्स हर एक को समझता है। तो यहाँ अल्लाह ताला यहाँ टीचर है, तो यहाँ पे जिन जो है इब्लीस जो है वो जिन था, तो वो अल्लाह ताला को उसका लेवल भी पता था और फरिश्तों का लेवल भी पता था। फरिश्तों ने अपनी बात को गलती को माना और कहा कि हमें इतना इल्म नहीं था, जो चीज तूने हमें सिखाई बस उतना ही हमें इल्म है, उसके आगे मैं नहीं जानता, तो आप बताएं। तो फिर उसके आगे अल्लाह ने कहा आप सिजदे में जाओ, तो फरिश्ते तो फौरन फॉलो कर गए, अल्लाह का हुक्म मान गए और उन्होंने फौरन सिजदा किया। लेकिन शैतान जो था उसको पता था कि ये शैतान जो है अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, जो उसके लिए, क्योंकि वो अपने को समझ रहा था कि नहीं वो लेवल मतलब इबादत करके वो फरिश्ते के लेवल तक तो आ गया था, लेकिन वहां से उसने जब अपनी तकब्बुर अपना वो किया, इनकार किया और सिजदे पे नहीं गया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो फिर अल्लाह ने उसको फिर इनकार करने वालों में वो शामिल कर दिया। कुछ ऐसा ही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब सवाल ये है कि उस्ताद के लिए इस पॉइंट से एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं व आलमू मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, क्या रूल एक उस्ताद को मिल रहा है, उस्ताद को क्या करना चाहिए, उस्ताद के लिए क्या सबक है? इमेजिन ना, सोचें सोचें, आई लेट एवरीबॉडी थिंक। हाँ जी, आई नो हम जैसा आप जवाब दे सकते हैं। लेट्स से समबडी एल्स वांट टू ट्राई इट। सोचें। कोई है कोई और ट्राई करने के लिए? जी हम जैसा। सर इसमें ये है कि जो एक उस्ताद और एक दाई होता है उसे चाहिए कि वो इग्नोरेंस का जो पहलू है उसे वो सामने रखे। लोगों को जब भी वो उनसे कोई इग्नोरेंस, ओके। इग्नोरेंस होती है जहालत, इग्नोरेंस। हाँ इग्नोर जी, कर दे उनको हाँ उनको हाँ ये कि वो उन्हें उनका कोई भी मामला बन चुका है उसके सामने आया है तो वो ऐसे महसूस कराए जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है और उन्हें दरगुजर का जो मामला है ना माशाल्लाह, वो सामने रखे। दैट वाज द पॉइंट। हाँ बिल्कुल ठीक है किया है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर खामियां पता हो और आपने नसीहत करनी हो तो आप इस तरीके से करें कि उनको कान हो जाए। क्या हो जाए? कि आपको काम मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम में कैमरा लगा हो कैमरा लगा हो जी और बच्चे शरारतें कर रहे हैं और उस्ताद क्लास में ना हो, और उस्ताद जी क्लास में आए और कुछ ना कहे, बस इतना बोले आई नो व्हाट वाज हैपनिंग इन जी द क्लास। जी दैट मीन एवरीबॉडी अंडरस्टूड, हर बंदे को समझ आ गई कि क्या हो रहा था और क्यों वो ये बात कर रहे हैं, ये बंदा क्यों बात जी कर रहा है, ये उस्ताद ये क्यों कह रहा है। अब यहाँ जी पे एक और चीज, इस आयत के बाद, इस आयत के बाद जब ये आयत अनाउंस कर रही है कि इन्नी आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, इन्नी आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, एक वार्निंग भी है, इट्स अ जी वार्निंग। अब सवाल ये है, वार्निंग तो आपको आपने बता दिया, आप ही ने बता दी, शैतान के लिए वार्निंग है कि बाज आ जाना। मैं ना अब यहाँ पे एक बात करूंगा आपको, जी हर वो अमल जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए गलत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको एक दफा जरूर नोटिफिकेशन देंगे। नोटिफिकेशन से मुराद अलर्ट देंगे, अलर्ट से मुराद आपको आपको इस बात का वहम आएगा, आपको इस बात का ख्याल आएगा, आई शुड नॉट डू दैट। जी और ये हर दफा होगा, सुबह से लेके शाम तक हो सकता है आपको कोई 1000 दफा इस चीज को महसूस करना पड़े। जी बात करने से पहले, सुनने से पहले, देखने से पहले, चलने से पहले, पकड़ने से पहले, कहने से पहले, कुछ भी हो सकता है। जी ठीक है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगर चूंकि वार्निंग है तो वार्निंग का नतीजा क्या होना चाहिए था। अब अगली आयत में शुरू करना चाहता हूं तो टाइम भाग रहा है। चलो इसी आयत पे थोड़ी मजीद बात कर लें। क्या नाम है, यही है, गैबस समावाति वल अर्द। यहाँ पे आ जाए थोड़ी इस आयत की तफसीर में।
ہم نے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں، از سیم پارٹ آف دا اسٹوری، ٹھیک ہے. قالا، تو اللہ رب العزت نے الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا. تو یہاں سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. الم اقل لکم، ڈیڈ آئی ناٹ سے ٹو یو، ڈیڈ آئی ناٹ ٹیل یو، میں نے کیا نہیں کہا تھا. انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض. اب یہ جو ہے یہ ہائر اتھارٹی کی بات ہے، جیسے میں نے بولا غیب السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا غیب. اب یہ بات واپس چلی گئی اسی نظریے کی طرف جس نظریے کے تحت فرشتوں نے معذرت کی، جس نظریے کے تحت میں نے بتایا فرشتوں نے معذرت کی کہ سبحانک، آپ پاک ہیں. تو انہوں نے اپنی کمزوری، اپنی عاجزی انکساری کو ظاہر کیا، ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت آگے ایک بات فرمانے کہ یہ معاملہ غیب کا ہے. غیب سے مراد کیا ہے؟ یہ علم الغیب کا معاملہ ہے، علم الغیب. انی عالم غیب السماوات والارض، اس کے بارے میں ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ غیب کیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. کہ اللہ رب العزت کو علم کا غیب ہونے سے کیا مراد ہے، اللہ رب العزت کا علم غیب کیا چیز ہے، بڑی تفصیل سے ہم نے یہ بات سمجھ لی. تو یہ وہی پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت اسی پوائنٹ کو دوبارہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو مجھے پتا ہے، وہ غیب ہے، علم الغیب ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا سورہ لائک هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، ٹھیک ہے. وہ غیب و حاضر کو جانتا ہے، غیر حاضر و حاضر کو جانتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آسمان و زمینوں کے غیب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر انسان نہ ہوتا، ٹھیک ہے، زمین اپنی جگہ پہ برقرار رہتی، تو زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہوگا، ہوا ہوگا، اللہ کو سب کا علم ہے. انسان ہے، انسان کیا کرے گا، کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کا علم، ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں جیسے میں نے بتایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اب اس آیت کے ذریعے اب فرشتوں کو پہلی بات معلوم ہو چکی ہے، ان کا وہ انی عالم ما لا تعلمون پہ پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہے. اب یہ جو ہے وارننگ ہے شیطان کے لیے، وہ ہمیں بات سمجھ آ چکی ہے. اب اس وارننگ کے باوجود بھی شیطان نے آگے کیا کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو کلیئر کرنے کے بعد فرشتوں کو بات سمجھ آ چکی ہے. ان کو اب ایسے سمجھ لے کہ میں ایک بے بس، لاچار، عاجز، کمزور، فقیر، جو بھی کہہ لیں، اپنے مالک کے سامنے، اور اوپر سے مجھے میری اوقات دوبارہ یاد کرائی گئی ہے. اب میں شرمندہ ہوں، میں اتنا ہمبل ہو چکا ہوں کہ میں اب شرمندہ ہو چکا ہوں، اس لیول پہ آ چکا ہوں. اب اس لیول پہ جب بندہ آ جائے پھر تابع داری کیسے ہوتی ہے؟ یوں سے کون تابع داری کرے گا؟ جو ہمبل ہے، فرما بردار ہے، مخلص ہے، وہ کرے گا. اور جس کو پھر بھی یعنی ایک وارننگ ملنے کے بعد بھی بات سمجھ نہ آئے، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ موجود ہے. وارننگ دینے والے نے وارننگ دے دی. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جلدی جواب دیا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ جو بات سمجھ آئی. الحمدللہ. جن کے اندر ہمبلنس تھی وہ ہمبل ہو گئے، ان کو مزید یعنی ایسے سمجھ لے کہ مزید ڈوز مل گئی ہمبل ہونے کی، مزید. اور جن کے اندر ہمبلنس نہیں تھی ان کو وارننگ تھی، لیکن کیا ان پہ اثر ہوا؟ نہیں ہوا. اگر اب بات وہیں پہ آ گئی، وہ نظریہ کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا، کیوں پیدا کیا؟ پتا ہے کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے. اللہ رب العزت شیطان کو وارننگ نہ دیتے کیونکہ اس کا مقصد مشن ہی اور ہے. اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے کہ اس نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، یہی تو مقصد تھا. اگر یہی مقصد لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہی مقصد تھا تو شیطان نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی، تو یہ کچھ نہیں کرنے کی ضرورت تھی. نہیں،
اللہ رب العزت کو وارننگ دینے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے آپ کو شیطان کی عملی زندگی سے، شیطان کے فلسفے، شیطان کے فتنے سے الگ کر رہے ہیں کہ میں اس کو وارننگ دے رہا ہوں کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. کیونکہ اندر کی غلاظت، شیطان کے اندر کی غلاظت رب کو نظر آ رہی، اور اللہ رب العزت اس پہ اس کو وارن کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ کلیئر ہے نا کہ ہم اس پوائنٹ کو مزید اس لیے سمجھیں کیونکہ اس پارٹ آف، ابھی تو اس مضمون سے نکلے ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں. تو بیسیکلی از دا سیم ٹاپک آلسو بینگ ریپیٹڈ. وہی ٹاپک پھر بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ بیکاز کہ یہ کوشچنز اللہ رب العزت نے بڑے کلیئر. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، پوائنٹ سمجھے گا، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. قرآن پاک میں ایک ایسا واحد مضمون ہے جس کے لیے صرف قرآن کافی ہے. ایک ایسا مضمون ہے جس کے لیے صرف قرآن کافی ہے. آپ کو دنیا کے کسی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کا سہارا لے لو تو اٹس اے ویل اینڈ گڈ، کمال ہے. لیکن قرآن اس مضمون پہ کمال ہے، کمال مہارت تک اللہ رب العزت نے اس مضمون کو ٹارگٹ کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے. بتائیں وہ کون سا مضمون ہے؟ جی امجد صاحب. سر یہی سیدنا آدم علیہ السلام والا واقعہ اور یہی مضمون. نہیں، یہ اور ٹرائی کرے. کون سا ایسا مضمون ہے جس کے لیے صرف قرآن کافی ہے اس کو سمجھانے کے لیے؟ کیا ہو گیا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ چلو بتا دیتا ہوں. توحید. توحید. اللہ رب العزت نے اگر اپنی کتاب میں خود کا تعارف ہی کمال طریقے سے نہ کروایا تو پھر اس مضمون کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف قرآن پاک میں انتہا کے لیول پہ کیا ہے کہ کوئی شک شبہ نہ ذہن میں بچے. جب توحید خدا نے اتنی کلیئر کر دی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں پھر شکوک و شبہات باقی بچیں؟ آیات اس طریقے سے لاؤڈ ہو کے ایک مسئلے کو کلیئر کرتی ہیں، شکوک و شبہات کو دور کرتی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، تو کیا بات ہو رہی تھی اس سے پہلے، اس سوال سے پہلے؟ ٹائم ہو چکے ہیں، بریک لگا لیں. بریک ہی لگانی پڑے گی. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. I remember کہ میں اس سے پہلے کیا بات کر رہا تھا. میں یہاں پہ بریک لے رہا ہوں کیونکہ کلاس کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. تو کچھ سوال کرنا چاہے آخری وہ پوائنٹ میرے ذہن سے فلیش ہو گیا تو I need to stop. جی کوئی سوال، کوئی رائے، کوئی نقطہ، کوئی نظریہ؟ ویسے سارے لوگ کلاس میں جاگ رہے ہوتے ہیں یا سوئے ہوتے ہیں؟ کون کون سو رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ پتہ چلے کون کون سو رہا ہے. نہیں سر، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ جو سوال کرتے ہیں اس پہ ہم بس پوائنٹس ملا رہے ہوتے ہیں، اوکے. دماغ چلا رہے ہوتے ہیں. ہاں چلو، جو سویا ہوا ہے وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے. اب قرآن پاک کو سمجھنے کا انداز، اب یہ نظر آتا نا کہ کیوں قرآن پاک کمال کا کلام ہے، کیوں کمال کا کلام ہے. میں نے نا وہ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو ٹاپک، لیکن میری وہ ایک پیشنٹ ہے جس سے مجھے روزانہ میرا واسطہ پڑتا ہے، تو ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے. تو وہ بائبل کو ریفرنس کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ بائبل میں ایسے ہے، بائبل میں ایسے ہے.
एडम ऐसे, ईव ऐसे, डेवल ऐसे, तो वो अपनी अपनी कहानी है। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा कि जैसे मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ममालिक में लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात व अकायद होते हैं, ऐसे ही ये हमारे इब्राहिमी जो मज़ाहब हैं, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, ठीक है, इसमें चीज़ें मिलती हैं जो आपस में मैच करती हैं, लेकिन जो है जो स्टोरी ऑफ आदम है वो ईसाईयत के अंदर बहुत ज़्यादा इसको अ, बहुत बुरे तरीके से बयान किया जाता है, बहुत बुरे तरीके से। तो वो आदम अलैहिस्सलाम को अक्यूज़ करना, ईव को, हवा अलैहिस्सलाम को अक्यूज़ करना और बहुत सारी बुरी बातें करना कि उन पे कर्ज पड़ गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर उसकी वजह से दुनिया में इंसान को ये धक्के, ज़लालतें, मुसीबतें, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बला बला बला। तो मैंने जब उसे इस्लाम का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया तो वो हैरान हो रहा था, यानी हर पॉइंट ऑफ व्यू पे वो वाओ वाओ ऐसे कर रहा था। ओके, हाउ दैट कैन हैपन, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन। और वो हर 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 पॉइंट पे जो अभी हमने जो सीखा है, इनमें से मैंने चंद पॉइंट उसे बताए। मैंने कहा कि ये हिकमत थी, ये तरीका था, ये वजह थी, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो कहने लगा ये 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 इतने एंगल्स इस एक स्टोरी के अंदर, एक पूरे सिस्टम की इब्तिदा हो रही है, और उस एक पूरी नस्ल की, एक पूरी मखलूक, एक नई मखलूक की इब्तिदा हो रही है, और उस मखलूक का जो कमाल का जो फीचर है वो है फ्री चॉइस ऑफ विल, ठीक है, अपनी मर्जी। और उस मर्जी के पीछे जो हिकमत है, जो सलाहियत है, जो सीक्रेट्स हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि खुदा ताला ने उस बंदे के साथ पैदा करने के बाद पहली दफा हम कलाम होना है, और ये ऐसा हो कि उससे कोई भी इंसानियत को सबक ना मिले। ये कैसे हो सकता है? ये वाकया, आदम अलैहिस्सलाम का वाकया इतना पावरफुल है कि अगर हम इस पूरे वाकये को कुरान के एंगल से, सिर्फ कुरान के, हदीस तो है ना, हम हदीस को पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कुरान और हदीस दोनों के एंगल से हम देखें, ठीक है, और उसके साथ हम थोड़ा सा मजीद यानी अपने आप को वसी करें, ठीक है। वसी से मुराद कि अगर हमारे पास दुनियावी उलूम भी हैं, नफ्सियात का इल्म है, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तमाम उलूम भी हैं, कमाल तक नहीं लेकिन किसी हद तक, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपको फिर स्टोरी नहीं रहेगी आपके लिए। इट विल बिकम लाइक, क्या बोलते हैं, एक मैनुअल बन जाएगा आपके लिए, एक एक गाइडेंस बन जाएगी, सिर्फ ये एक स्टोरी, ये एक वाकया, आदम अलैहिस्सलाम का वाकया। इट सीम्स लाइक जस्ट अ वाकया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को कहा सजदा करो, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट। नो नो नो, दैट्स नॉट द केस। अभी हमने क्या कुछ सीखना है, आगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट है, आपने नोटिस करना है, इस वाक्य के अंदर कोई खामोश है। मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये आपका होमवर्क है, आपने कल मुझे बताना है। कोई खामोश है, बोला नहीं है। इब्लीस। अब पीछे वजह क्या है, ये आपने कल को बताना है मुझे। सोचने का आपके पास पूरा दिन है, कल को, सॉरी, मंडे के दिन, कल को भी छुट्टी है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल करना चाहे, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आस्क योर क्वेश्चंस। सर मेरी बेटी का सवाल था, क्योंकि वो फरिश्तों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, उनकी स्टोरीज में। ओके। तो वैसे छोटा सा मासूमाना सवाल है कि फरिश्तों का दिल होता है? She asked me. उनका दिल, मैंने नहीं देखा फरिश्ता, ठीक है। भैया वीडियो जहां तक देखना। बात रही जहां तक रही बात जज्बात की, तो जज्बात का ताल्लुक दिल से है, और फरिश्तों के अंदर जज्बात पाए जाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोए भी थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम गुस्से भी होते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। जी। और इस बात से मालूम होता है कि उनके अंदर जज्बात हैं, और जो जज्बात है वो दिल की जगह है। फरिश्ते अक्लमंद भी हैं, जिसकी बिना पे पता चलता है कि उनके पास दिमाग भी है। तो उनके जिस्म के अज़ा हैं, उनके पर हैं, कितने बड़े बड़े पर हैं,
وہ ایک الگ مضمون ہے, بٹ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ they got their heart, they have their heart. اوکے جزاک اللہ. اس بنا پر ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں جس کے ذریعے میں مطمئن کر سکوں. That's the only answer that I can give. That will help. And that has something to say. اس کے پیچھے کوئی سورس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ سر. that's جزاک a اللہ. cute question. بہت پیارا سوال ہے. ہاں, make kids to think. ان سے پوچھنے دیں سوال. جی بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ برکت دے. یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.